الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج 3 محرم الحرام 1448 نیا سال کا آغاز سن ہجری ایک سن ہے، سن انگریزی، اس کی ابتدا جنوری سے ہوتی، اور ایک سن اس کا آغاز جنوری سے ہے۔ سن انگریزی کے لحاظ سے 19 جون 2026۔ اس کی بنیاد رکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر۔ اس کو میلادی سال کہتے ہیں۔ دنیا میں عیسائیت کا غلبہ ہے، یہی دنیا میں تاریخ رواج پا گئی۔ مسلمانوں کے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسلامی مہینے کون سے ہیں، اسلامی سال کا آغاز کیا ہے، اسلامی سال کی بنیاد کس پر ہے۔ اس موقع پہ پیغام کیا ہے، اسلامی تاریخ کب بدلتی ہے، اسلامی تاریخ سورج کے غروب ہونے سے بدلتی۔ انگریزی تاریخ رات 12 بجے بدلتی۔ تو انگریزی سال کی ابتدا میلاد سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اسے بنیاد بنایا گیا۔ گویا کہ آپ کی پیدائش کو 2026 سال ہو گئے۔ اسے بنیاد بنایا گیا۔ اسلام کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے۔ اس کائنات کا سب سے عظیم واقعہ ہے، لیکن سال کی ابتدا میلادی نہیں، ولادت کو نہیں بنایا گیا۔ اسلام کے دامن میں وہ دن بڑا تاریخی دن ہے کہ آسمان سے زمین والوں کے ساتھ وحی کا رابطہ پھر قائم ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اقرأ۔ اسلامی سال کی بنیاد اسی بھی نہیں بنایا گیا۔ اسلام کے دامن میں عظیم الشان واقعہ ہے یوم الفرقان، بدر کا دن، جہاں حق اور باطل کا فیصلہ سر کی آنکھوں نے دیکھا۔ بڑا تاریخی دن ہے۔
اسلامی تاریخ کی بنیاد وہ دن بھی نہ بنا۔ اسلام کے دامن میں معراج جیسا عظیم معجزہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں پر جاتے ہیں اور اسی گھڑی واپس تشریف لے آتے ہیں۔ لیکن اسلامی تاریخ کی بنیاد یہ بھی نہیں۔ جس چیز کو اسلامی تاریخ کی بنیاد بنایا گیا وہ ہجرت کو بنایا گیا۔ ہجرت سن ہجری یعنی اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے۔ گویا کہ ہجرت کو آج 1448 سال گزر گئے۔ ہر نئے سال کی ابتدا میں وہ تاریخ، وہ کارنامہ، مسلمانوں کی وہ قربانی، مسلمانوں کا وہ جذبہ ہر نئی سال کی تاریخ میں یاد دلایا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک دن ہے جب مسلمانوں نے اپنے رشتوں کی قربانی دی، اپنے کاروبار کی قربانی دی، اپنی منڈیوں کی قربانی دی، اپنے گھر بار کی قربانی دی، اپنی قوم کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی اور مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ اقبال کہا کرتے تھے نئے بتوں میں ایک تازہ بت وطن بھی ہے۔ جدید دور کے جو نئے بت ہیں، جہاں لسانیت ہے، جہاں قومیت ہے، وہاں ایک نیا بت وطنیت بھی ہے، وطن پرست۔ مسلمان وطن دوست ہوتا ہے لیکن پرستش صرف اللہ کی کرتا ہے۔ مسلمان محب وطن ہوتا ہے لیکن اطاعت اور فرما برداری صرف اللہ کی کرتا ہے۔ اگر اللہ کی خاطر رشتے قربان کرنے پڑیں، منڈیاں قربان کرنی پڑیں، کاروبار کی قربانی آ جائے اور وطن کی قربانی دینی پڑے، مسلمان اللہ کی خاطر یہ سب کچھ قربان کر دیا کرتا۔ یہ ہجرت ہے، یہ سن ہجری ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اس پیغام کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو اپنی تاریخ نہیں پتہ، بھولتے چلے جا رہے، بلکہ عجیب و غریب سوچ مسلمانوں پر مسلط کی جاتی ہے۔ محرم آتا ہے، ایک نئی سوچ، ساری دجالی میڈیا بھی اسی سوچ کو پروان چڑھاتی ہے۔ ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ شاید محرم کی حرمت اور تقدس کسی بزرگ شخصیت کی ولادت سے ہے، شہادت سے ہے۔ اس کی حرمت اور تقدس ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ 4 مہینے بڑے تقدس کے ہیں 12 مہینوں میں سے، اور اس کا سلسلہ ابتدا سے ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحج،
محرم، رجب، اربعۃ حرم، ان 4 مہینے کا تقدس ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس کی تقدس کی بنیاد حضرت عمر کی شہادت سے یا شہادت حسین سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وجہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے دامن میں تو شہادت ہی شہادتیں ہیں۔ بدر کا واقعہ آیا تو 14 شہادتیں صحابہ کی، شوال میں احد آیا تو 70 شہادتیں ہیں اسلام کے دامن میں، اور وہ شہادتیں بھی ایسی جن میں سید الشہداء، سارے شہیدوں کے سردار، پیارے نبی کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت بھی ہے، اور جسم کے ایسے ٹکڑے ہوئے اس شہادت میں کہ کوئی پہچان بھی نہ سکا۔ بہنا آئی اور اس نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ اسلام کا دامن تو شہادتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اسلام کا سبق یہ ہے کہ شہادت ایک مسلمان کے لیے عظیم الشان نعمت، شہادت مسلمانوں کے لیے عظیم الشان نعمت، جس کا سچا مسلمان ہمیشہ آرزو اور تمنا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ زندگی دے اور شہادت دے، اور پھر زندگی دے اور پھر شہادت دے، اور پھر زندگی دے اور پھر شہادت دے۔ اسلام نے کبھی مسلمانوں کو شہادت کے لیے کچھ دن مخصوص نہیں دیا، بلکہ صحابہ سے بڑھ کر تاریخ انسانیت میں انبیاء کی شہادتیں ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادتیں ہیں۔ اگر یوں مسلمان دنوں میں شہادت کا دن منانے لگے، کوئی دن نہیں رہے گا، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، پیغام دیا اس نئے سال کے آغاز میں، پیغام دیا کہ تم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پہ نظر رکھنا، تم اپنے بڑوں کی زندگی پہ نظر رکھنا کہ انہوں نے ہجرت پر کس جذبے سے قربانی دی ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے ہے، لیکن یہ سوچ آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سچی اور صحیح بات وہی ہے جو کتاب اللہ کی ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح اور سیدھا راستہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے بتایا۔ اور سب سے بری برائی دین کے نام میں کوئی نئی چیز پیدا کر لے، اور وہ بدعت ہے، اور ہر نئی چیز دین میں ایجاد کرنا گمراہی ہے۔ اللہ مسلمانوں کے ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اس غلط سوچ سے اور غلط فکر سے اور اس گمراہی سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یکم محرم، سال کی ابتدا، اس موقع پہ مسلمانوں کو خوشی کا اظہار، دعاؤں کا اہتمام کہ نیا سال ہے۔ انگریزی کا سال آتا ہے کیا انداز ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا نیا سال آتا ہے
تو فضا ہی بدل جاتی ہے. ایک غلط سوچ مسلط کی جاتی ہے کہ اب خوشیاں نہیں کر سکتے، یہ خوشی کا موسم نہیں ہے، یہ موسم ہے سڑکیں بند کر دینے کا، دکانیں بند کر دینے کا، کاروبار بند کرنے کا، ہر چیز بند کر دینے کا. میرے عزیزو، جس قدر نبی کی شریعت سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، یہ امت فرقہ پرستی میں مبتلا ہوتی چلی جائے گی. نئی نئی چیز، نئی نئی شکلیں اس امت میں رواج پائیں گی. نبی کی شریعت میں اور نبی کی دین میں یہ وحدت کی بنیاد ہے، یہ اتفاق کی بنیاد ہے، یہ اتحاد کی بنیاد ہے، اور امن اور سلامتی کی بنیاد بھی نبی کا دین ہے. لیکن جب خرافات کے نام سے نئی نئی چیزیں مسلمانوں پر مسلط کی جائیں گی تو مسلمان نفرتوں کا شکار ہو جائے گا. تو نیا سال کا آغاز سن ہجری سے، مسلمانوں کے نئے سال کی ابتدا محرم الحرام، میں عرض کر رہا ہوں اس کا تقدس حضرت عمر کی شہادت سے نہیں، شہادت حسین سے، واقعہ کربلا سے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 60 سال کے بعد ہوا، وہ تو 60 سال کے بعد ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کی فضیلت اس سے پہلے بتائی. اس کا اپنا تقدس ہے، اس کی اپنی حرمت ہے، بلکہ 10 محرم کے دن کا روزہ فرض تھا. 10 محرم کا روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرمائیں گے. آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال دنیا میں رہا تو میں 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے میری مشابہت نہ ہو. میں 9ویں کا بھی رکھوں گا، 10ویں کو بھی رکھوں گا. اور علماء نے لکھا اگر کوئی 9ویں کا نہ رکھ سکا اور 10ویں کا رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس مشابہت سے بچنے کے لیے 11ویں کو رکھ لے. لیکن یہ فرض نہیں، یہ واجب نہیں ہے، نفل کی چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یوں بتائی اور فرمایا اس دن اپنے گھر کا دسترخوان کشادہ کرو، اس سے تمہارے رزق میں برکت آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں حضرت عمر کی شہادت سے پہلے فرمائی، حضرت حسین اور اہل واقعہ کربلا سے پہلے فرمائی. اس کی حرمت اور تقدس ہمیشہ سے رہا. تو مسلمانوں کی سن کی آغاز ہجرت سے ہے، اور ایک پیغام ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنی زندگی میں سب سے بڑی دولت اپنی ایمانی اور دینی زندگی سمجھتا ہے. اگر اسے خطرہ لائق ہو جائے، اسے ایمانی اور دینی زندگی کو خطرہ لائق ہو جائے، یہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن اس دینی ایمانی زندگی کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے خطرے بھی نہیں ڈال سکتا. یہی ہجرت کا پیغام. اور مسلمانوں کی زندگی میں یہ ایمانی زندگی کی یہی اہمیت ہونی چاہیے. مسلمانوں کی زندگی میں ایک اسلامی زندگی کی یہی قدر و قیمت ہونی چاہیے کہ سب سے اہم چیز میری زندگی کی اور میرے اولاد کی زندگی کے لیے ہدایت کا سرمایہ ہے. اس ہدایت کے سرمایہ کے ساتھ تجارت بھی مبارک،
صنعت بھی مبارک، رشتہ داری بھی مبارک، تعلقات بھی مبارک، لیکن اگر وہ چیز خطرے میں ہے تو پھر اسلام میں ہجرت ہے، ہجرت کہ دین کی زندگی کے لیے سب کچھ قربان کر دو، یہی سعادت ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے نکلے اور بیوی بھی چھین لی گئی اور بیٹا بھی چھین لیا گیا اور مکہ کا کمایا ہوا سرمایہ بھی ان ظالموں نے چھین لیا، اور یوں لٹتے لٹاتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر اپنی بیتی کہانی سنائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی ہے اور بڑی ہی کامیاب تجارت کر کے آئے ہو، بظاہر سب کچھ چھوڑ کے آئے لیکن ہدایت کی زندگی بچا کے لے گیا۔ تو میرے عزیزو، نئے سال کا پیغام یہی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کرے ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اور دینی زندگی کے یہ قدر و قیمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔